اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ جیسا کہ ان نشستوں کے آغاز میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ تو ہم مسلسل کریں گے، لیکن درمیان جن بزرگان دین کے اعراض کا وقت اور تاریخ آئے گی تو ان کا تذکرہ بھی ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے۔ تو آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے اس ولی سے نسبت ہے جسے ہم اہل سنت عقیدت اور احترام سے شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی دستگیر بے کساں کہتے ہیں، اور ان محبت بھرے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ گو کہ آپ نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سید ہیں، اور یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے، لیکن شاید محبت کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، عشق کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، پیار کی اپنی لغات ہے اور اپنی لفظیات ہوتی ہیں، وفا کی اپنی ترجیحات کہ اہل محبت نے حسنی و حسینی نجیب الطرفین سید کی شان مشیخت کو ان کے نسب کی فوقیت و انفراد سے زیادہ اہم جانا، اور سیدنا کہنے کے بجائے انہیں شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی غوث الثقلین غوث اعظم کے القاب سے مشہور کر دیا۔ سیدنا و شیخنا و مرشدنا حضرت عبدالقادر جیلانی غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 1 رمضان المبارک 470 ہجری میں ایران کے قصبے گیلان میں ہوئی، اور اس کا معرب یعنی اس کی عربی جو ہے وہ جیلان، اور کبھی کیلان بھی کی گئی ہے، لیکن جیلانی زیادہ معروف و مستعمل ہے، یعنی زیادہ تر جیلانی ہی کہا جاتا ہے۔ آپ اہل بیت میں عظیم المرتبت ولی کامل ہیں۔ آپ عبداللہ محض بن حسن المثنی بن حضرت امام حسین علیہ السلام ابن مولا کائنات حضرت مولانا مرشدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد پاک ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 470 ہجری یا 471 ہجری میں ایران کے قصبے جیلان یا گیلان میں ہوئی، اور یہ 1 رمضان تھی۔ ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں حاصل فرما کر 18 برس کے عمر میں حصول علم کی تکمیل کی نیت سے 488 ہجری میں بغداد شریف کا سفر اختیار فرمایا۔ اس وقت کے شیوخ ائمہ اکابرین بزرگان دین محدثین اور جید علماء کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم میں مصروف ہو گئے۔ اولاً قرآن کریم کی روایت و درایت اور تجوید و قرات کے اسرار و رموز کے ساتھ حاصل کیا۔ پھر وقت کے عظیم محدثین اور اہل فضل و کمال مستند علماء کرام سے سماع حدیث فرما کر علوم کی تکمیل و تحصیل فرمائی، یہاں تک کہ تمام اصولی فروعی مذہبی اور اختلافی
معاملات و مسائل کو آپ نے مکمل کیا، اور ان علوم میں وہ ید طولہ حاصل فرمایا کہ علماء بغداد ہی نہیں بلکہ تمام بلاد اسلامیہ کے علماء پر سبقت لے گئے، ایسی فوقیت حاصل فرمائی، سب نے آپ کو اپنا مرجع تسلیم کر لیا۔ اس بلند مقام کے حصول کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو عوام پر ظاہر فرمایا، مخلوق کو آپ کا گرویدہ بنایا، اور آپ کی قطبیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ کے عظیم مرتبے پر آپ کو فائز فرما دیا۔ دنیا بھر کے علماء و فقہا، طلباء و فقراء آپ کے آستانہ عالیہ کی طرف کھنچتے چلے آتے تھے۔ حکمت اور دانائی کے چشمے آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو گئے، اور عالم ملکوت سے عالم دنیا تک آپ کے کمال و جلال کا ڈنکا بجنے لگا۔ آپ قطب وقت، سلطان الوجود، حجت العارفین، روح معرفت، قلب حقیقت اور سلطان الطریق و تصوف فی الوجود تھے، رضی اللہ تعالی عنہ وعن جمیع الاولیاء۔ آپ کے کمال علمی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن آپ کے مجلس میں ایک قاری نے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی، آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان فرمائی، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ اس آیت کی آپ نے 40 تفاسیر ایک نشست میں ارشاد فرما کر شرکائے مجلس کو غرق حیرت و تعجب فرما دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں، اور آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ کلمہ طیبہ کا زبان سے نکلنا تھا کہ حاضرین کے دل شورش و اضطراب سے بھر گئے، اور سب بے تابانہ کپڑے پھاڑ کر جنگل کو سدھار گئے۔ آپ کے زمانے کے مشائخ میں سے کوئی بھی ریاضت میں آپ کی برابری کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ فرمایا کہ 25 سال دنیا سے کٹ کر میں عراق کے صحراؤں اور ویرانوں میں اس طرح پھرتا رہا کہ نہ میں کسی کو پہچانتا تھا اور نہ کوئی مجھ سے واقف تھا۔ تو اسی طرح 40 سال آپ نے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے اس طرح ادا فرمائی کہ عشاء کے بعد قرآن کریم کی تلاوت یوں شروع فرماتے کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور ایک ہاتھ سے دیوار کی میخ کو تھام لیتے، اور فجر تک قرآن مجید ختم فرما دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اکثر 3 دن سے لے کر 40 دن تک نہ کچھ کھانے پینے کو ملتا، نہ سونے کی نوبت آتی۔ فرمایا کہ برج بغداد میں 11 سال عبادت الہی میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس برج کا نام میری وجہ سے برج عجمی پڑ گیا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ مجھے سوتے جاگتے کرنے اور نہ کرنے والے کام بتلائے جاتے، اور مجھ پر کلام کرنے کا ایسا غلبہ ہوتا کہ میں بے اختیار ہو جاتا۔ صرف 2-3 آدمی حاضر مجلس ہو کر میری بات سنتے، پھر سامعین کا وہ ہجوم ہونے لگا کہ مجلس میں جگہ کم پڑنے لگی، چنانچہ مجلس سے عیدگاہ جانا پڑا۔ پھر وہاں بھی جگہ کم ہونا شروع ہوئی اور اجتماع زیادہ ہو گیا تو ممبر کو شہر سے باہر منتقل کرنا پڑا۔ لوگ کھڑے ہو کر وعظ سنتے اور ان کی تعداد 70,000 تک کے لگ بھگ ہو جاتی۔ آپ کے وعظ فرماتے ہوئے
400 آدمی اب قلم دعوات لے کر بیٹھتے اور حرف بحرف لکھتے رہتے۔ فرمایا کہ مجھے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے واز کہنے کا حکم دیا، اور میرے منہ میں انہوں نے اپنا لعاب دہن ڈالا، جس کی برکت سے میرے لیے ابواب سخن کھل گئے۔ آپ کی مجلس واز میں انسانوں سے کہیں زیادہ جنات کی حاضری ہوا کرتی تھی۔ آپ کی مجلس واز میں یہود و نصارہ بھی آتے، توبہ کرتے اور اسلام قبول کرتے۔ 500 سے زیادہ یہودی اور عیسائی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اسی طرح لاکھوں چور، ڈاکو، اہل بدعت اور مذہب اور اعتقاد کے کچے لوگ بھی تائب ہوئے۔ تمام اولیاء اللہ صاحبان کرامت ہوتے ہیں اور حسب ضرورت ان کا اظہار بھی فرماتے ہیں، لیکن ان کرامات کے ظہور سے کسی بھی ولی کے مقام عزت و عظمت کا تعین کرنا عوام کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے ولی کے درمیان ایک سربستہ راز ہے۔ ہمارے دور میں یہ عجیب رویہ ہے کہ جس ولی سے جسے محبت ہوتی ہے وہ اس ولی کی کرامات بیان کر کے اس کی فوقیت اور بڑائی دوسروں پر ظاہر کرنے لگتا ہے، اور اس سلسلے میں من گھڑت روایات تک بلا خوف و خطر سنائی جاتی ہیں۔ بے شک یہ دروغ گوئی تمام اولیاء کرام کی کھلی توہین اور عند اللہ قابل گرفت عمل ہے۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، جن سے ہر وقت کرامتوں کا صدور ہوا کرتا تھا۔ ہم یہاں چند نہایت مستند کرامات کا ذکر کرتے ہیں، مثلا یہ کہ آپ آخری عمر میں نہایت نفیس لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنے خادم کو اس تاکید کے ساتھ کپڑا خریدنے بازار بھیجا کہ وہ کپڑا 1 اشرفی کی قیمت سے کم نہ زیادہ۔ دکاندار نے پوچھا کہ اتنا قیمتی کپڑا کس کے لیے خرید رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اپنے آقا عبد القادر جیلانی کے لیے۔ تو بزاز کے دل میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے تو اپنے لباس کے لیے اتنا قیمتی کپڑا خریدا ہے کہ بادشاہ کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑا۔ اسی وقت اچانک ایک کیل اس کے پاؤں میں غیب سے چبھ گئی، جس کی تکلیف سے وہ تڑپنے لگا اور قریب المرگ ہو گیا۔ جب کسی طرح وہ میخ نکالی نہ جا سکی تو اس کو بارگاہ غوثیت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ہم پر اعتراض کیوں کیا تھا؟ بخدا جب تک ہمیں اس کا حکم نہیں ملا کہ ہم 1 اشرفی سے کم قیمت کا کپڑا نہ پہنے، ہم نے اس کا ارادہ نہیں کیا۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک اس کے درد کی جگہ پر رکھا تو تکلیف فوراً رفع ہو گئی۔ اسی طرح آپ رمضان المبارک میں اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ دن کے وقت نہیں پیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی موجودات میں تصرف کرنے والے تھے، اور آپ کو یہ تصرف ہمیشہ حاصل رہا ہے۔ آپ کا وصال بغداد میں 561 ہجری 11 ربیع الثانی کو ہوا۔ اللہ تعالی ان سے اور تمام اولیاء کرام سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو
دارین میں کامیاب ہو، بامراد فرمائے آمین ثم آمین وبجاہ سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔